اللہ کی رضا سمجھنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، اور اس پہ غور کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھتے جاؤ، کانوں کے ذریعے آواز آئے گی، دل کے ذریعے آواز آئے گی، کبھی کبھی خوابوں میں منظر آ جائے گا کہ بار بار کوئی آواز آپ کو بتاتی ہے یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اس سے باز آ، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ خوابوں سے بدے بات ہوتی ہے، خیال میں بات ہو جاتی ہے، اور کبھی اچانک کوئی ایسا واقعہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، تو اللہ کی بدلے میں قرب کا احساس ہو سکتا ہے کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا اس سے ہم بات کر رہے تھے، اچانک ہم دیکھتے کیا ہے کہ اپنی کیفیت بدل گئی، خراب ہو گئی، جاگ ہو گئی، یہ بندہ کون ہے جس نے میری کیفیت خراب کر دی؟ وہ پتہ چلا تھا کہ وہ داڑھی کے لباس میں بندہ اندر سے خراب تھا۔ اب یہ تمہارے پاس ایک کیفیت ہوتی ہے، بھائی بات ہے بھائی، وہ کیفیت قائم رہے تو پھر اللہ کا ساتھ ہے، جہاں کیفیت کو ٹوٹنے لگ جائے وہاں پر سمجھ لو کہ اب اللہ سے جدائی ہو رہی ہے۔ یہ ہر آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں میں نے لقمہ کھایا تو ذکر بند ہو گیا، بس سمجھو کہ دوبارہ وہ لقمہ نہیں کھانا۔ میری بات نہیں، وہاں سے پتہ چل جائے کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک خاص تصور تھا میرے اوپر قائم، اور وہاں میں نے اس بندے کو دیکھا تصور ہی ٹوٹ گیا۔ یہ بندے پہ پیروں کے داستان ہیں، وہ تصور دیتے ہیں، کبھی وہ ذکر دیتے ہیں، کبھی اور واقعہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس دن کے بعد یہ ہوا، پھر دوبارہ واقعہ ہوا، پھر پیر نے کہا کہ دوبارہ بات ہوگی۔ بعض اوقات ایک بد نظر سے سارا آپ کی عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں صرف نگاہ پڑی تھی، بلکہ آواز کی نیت سے آپ کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے کہ آواز سن کر آپ نے خیال بنایا کہ جس کی آواز آئی ہے اس کا کیا خیال ہے، یہ کون لوگ ہیں، آوازوں سے واقع ہو۔ بے شمار لوگوں نے کہانی لکھی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بعد اپنی بیوی چھوڑ گیا امانت کے طور پر، میں باہر جا رہا ہوں، تو ہمارا بھائی ہے، نیک آدمی، مشہور ہے، فقیر ہے، اس نے کہا تو بیٹھتے رہنے دو۔ اس کی بیوی اندر رہی پردے میں، وہ کہیں ایک دن سے پانی مانگا تو بیوی نے اس کو پانی کا گلاس اندر پردے سے دے دیا۔ اس بیچارے نے ہاتھ دیکھا، اب ہاتھ سے دیکھ کے سرے بولتے تو اتنا اس کو مجھے خیال ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا جس کا یہ ہاتھ ہے، تو وہاں سے فقیری سے لب ہو گئی، تو پیٹ جھپٹاتا مطلب میں غائب ہو گیا، چور میں جا کپڑے پھاڑ دیے، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ وہ تو بھول گئی بیوی کی کدھر تھی، وہ ابھی طرح سے پھر سے سر کر کہتا حاصل کی بات دوبارہ حاصل کرنی پڑ رہی ہے، کون دے گا جدھر جائے بس اس کو بار بار کوئی نہیں دیتا۔ چلتے چلتے مطلب کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بابا جی رہتے ہیں، بوڑھا آدمی ہے، وہ اول تو بات دیتا نہیں ہے، اگر کبھی تیرے نصیب ہو جائے تو شاید تجھے وہ بات دے دے۔ تو جا، بڑے دیر کے بعد چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے گیا، جا کے دیکھا تو بابا جی کا عجیب سے انسان تھا۔ وہ ہے کہ اس کے بعد ایک لڑکا خوبصورت سے بیٹھا ہوا، بابا جی اس کے بدلے پیار کرتے جا رہے ہیں، بوسے بوسے لیتے جا رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے لڑکا اس کے بدلے میں شراب پلا رہے ہیں، وہ شراب پیتے جائے، پیار کرتے جائے۔ ایک چنگا بابا ہے، فقیری تیابی کو نہیں ہے، مجھے کیا دے گا، ہے ہی گمراہ لگتا ہے، جانے لگا۔ اس نے آواز دی بابا نے، ادھر آ، کہتا ہے کیا گواچ گیا تیرا، ادھر آ۔ اس نے ہاتھ لگا کے جوڑ لیا، جب جڑ گیا نا تو اس نے شور بجا دیا اور ڈانس شانس خوش باش، کہتا وہ مل گئی منزل ٹوٹا ہوا۔ کہتے بابا جی ایک بات بتاؤ، ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں، اتنا بڑا آپ نے میرا کام کر دیا، یہ کیا ہے؟ کہتے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا اپنا، اس سے میں کرتا ہوں پیار، تو یہ پانی پلا رہا ہے مجھے تاکہ مطلب شراب شروع کے احساس رہتے ہے پانی۔ کہتے بابا جی آپ کیوں کام کرتے ہو؟ کہتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میرے پاس اپنی بیوی سے چھوڑ جائے۔ بات نہیں ہے مطلب خالی چھوڑنے سے ہی مطلب گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ اپنی ہستی سے باہر امانتیں بھی نہ رکھو۔ جب تمہارا دل لالچ میں ہو امانتیں نہ رکھو، جب لالچ سے نکل جاؤ تو امانتیں رکھو۔ مطلب ہے کہ بڑے واقعات ہیں، اللہ کا تو پتہ چلتا ہے ہمیشہ، ان باتوں کو ذرا غور سے دیکھا کرو۔ اب ایک بات نصیحت کرو، یہ نصیحت کا مصنف یا مورخ ہیں، یہ مولا کے قول ہے، مولا علی کا۔ اچھا، بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا، تو یہ یاد رکھنا، کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا۔
کام شروع کرنے سے پہلے دلیل حاصل کر لو. دلیل کا مطلب جسٹیفیکیشن، جس کو آپ فیزیبلٹی کہتے ہو. اچھا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس اس کی استعداد یا امر ہو. کسی نیک قافلے کی سربراہی نہ کرو جب تک تمہارے پاس امر نہ ہو یا غور نہ ہو. کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا. کیا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ مطلب امام بن جاؤ، مثال کے طور پر 20 بندے چلے گئے ایک آدمی کے پاس، امام بن جا. کہتے سوچ تو میں یہی رہوں. کس کا مطلب بولا کہ تو گمراہ ہے. مجھے تیرے پاس امام بننے کی دلیل نہیں، تو کیا کہ امام بنے گا. آدھی قوم تو امام بننا چاہتی ہے، تو آدھی قوم جو ہے وہ گمراہ ہونا چاہتی ہے. تو یہ ہر آدمی جو ہے جس کے پاس فالوئنگ ہو جائے یہ بھی دعا کرو فالوئنگ بہت نہیں ہونی چاہیے. اچھا جس کے پاس ذرا فالوئنگ زیادہ ہو جائے نا وہ پھر انقلاب کا دائی جاتا ہے، سارے کنٹری کا امام ہے، امت بننا چاہتا ہے. ہر دوسرا بھی جس کے پاس ایسے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، غرور بہ جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کی دلیل ضرور ہونی چاہیے، جسٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. بغیر جسٹیفیکیشن کے اگر آپ مطلب ممبر پہ چڑھ گئے، مسند پہ چڑھ گئے تو پھر گرو گے بہت برا. تو اس لیے دلیل ہونی چاہیے ضرور. آپ کو صبح مسجد کے اندر کہتے ہیں لوگ جماعت کراؤ تو پھر تھوڑا سا پڑھ لو گھر، جس طرح ایک دو صورتیں یاد کر لی چلو الحمد نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انت ظہرک ورفعنا لک ذکرک. بھائی یاد کر بڑی صورتیں یاد کر، قرآن شریف پڑھنا شروع کر. قرآن شریف کی خوبی ہے ورفعنا لک پورے سے کرنا پڑے گا. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. کیونکہ اس کو آدھا نہیں چھوڑ سکتے تم لوگ. اچھا جب کوئی شروع کرو اس کو پورے ہی تلاوت کرو. مطلب جہاں سے سفر کرتے ہو وہاں سے پورا کرتے جاؤ تو دلیلیں ملتی جائیں گی، آپ آسانی آ جاؤ. تو اللہ کا پتہ کرنا بہت آسان ہے. جہاں تیری دسترس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں پتہ ہے اچھے لوگ کہ یا اللہ مجھے میری دسترس سے بچا. ایک دسترس تو میری مصیبت ہے، میرا کر سکنے کی صلاحیت میری مصیبت ہے. میری کیا مصیبت ہے؟ کر سکنے کی صلاحیت. یہ کام میں کر لوں گا، بے وقوف ہم تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنی کارسازی کو نکالو تاکہ کارسازی سمجھ آ جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تم اپنی کارسازی نکالو. تو وہ مجھے حکیم بہت اچھا لگا. حکیم تھا ایک جگہ پر، یہ اس کے پاس بڑی شفاعت تھی، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا. نبا دیکھی نا اس نے پڑھنا شروع کیا کہ قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یہی پڑھتا جا رہا وظیفہ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے مگر جو علم تم نے دیا، تو جاننے والا حکیم ہے، ہم نہیں جانتے. یعنی کہ نبض دیکھنے سے رجوع کیا کہ اللہ تو جاننے والا ہے، تو حکمتوں والا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. جتنا تو علم دے گا ہمیں تو اتنا پتا ہے. تو پھر وہ اس سے پوچھا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے جانا بیماری اور مریض دونوں میرے سامنے آ جاتے. کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ. قالوا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا، سوائے اس کے وہ جو تم نے عطا کیا اور تو جاننے والا ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا علیم اور حکیم ہے. اگر وہ حکیم ہے تو وہی بتاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر جاننے والا ان باتوں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی رینج میں داخل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے، چور دروازے لوگوں نے بنائے ہوئے اللہ سے ملنے والے، کہ جیب میں رکھ لیے پیسے، غریبوں میں کر دی تقسیم، اگلی جگہ اللہ مل گیا. آپس میں یعنی یہ پیسے سے بھی اللہ کو مل گیا، عبادت سے بھی مل گیا. اور اس نے بڑی ظلم کیا میرے ساتھ، بڑی زیادتی کی. میں نے کہا پاک یہ بھی اللہ سے مل گیا. حق والے کا حق اس کے مانگے بغیر جا کے دیا ہے، اللہ مل گیا. تو اللہ کے ملنے کا بہت طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں، بلکہ قدم قدم پر اسی کے طریقے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہیرا پھیری نکال دو، دانائی نکال دو، عقل نکال دو، کیونکہ عقل تمہاری تمہیں گمراہ کر دیتی ہے. عقل سے اللہ نہیں ملتا، اور عقل کا دخل چھوڑ دو تو اللہ ہی اللہ سارا. بڑی آسانی ہوگی. یعنی کہ بے وقوف ماں باپ کا عزت کرو دانائی کے باوجود. یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ماں باپ اتنے بے وقوف ہیں اور میں اتنا دانا ہوں، تو پھر تو ان کی عزت کا ہے، ان کا ادب کا ہے. اگر تم اچھے بیٹے ہو تو اچھے بیٹا پیدا کرنے والے کا ادب کا ہے. اگر تم برے بیٹے ہو اچھے ماں باپ کی قدر کرو. دونوں صورتوں میں عزت نہیں ہے کرو. وہ یہ تمہارا خیال ہونا چاہیے. خوش رکھنا بڑی بات ہے، ادب کرنا.
تو یہ اللہ کے راستے ہیں. اللہ نے اپنے راستے بتا دیے کہ میرا راستہ میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, میرا راستہ اولیاء امت کا راستہ ہے, میرا راستہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ محبت کا راستہ ہے, میرا راستہ خیرات کا راستہ ہے, در گزر کا راستہ ہے. سارے راستے اللہ نے بتا دیے کہ تم اپنے آپ کو اچھا جنٹل نوبل گڈ سول بنا دو دنیا کے اندر, دنیا کے لیے شفقت اور رحمت کا ذریعہ بن جاؤ. اللہ کا راستہ یہی ہے. اللہ نے کہا کہ دعا منگوائی, اللہ نے پہلے دن تمہیں سکھائی ہے کہ یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں اپنی راہ دکھا, صراط مستقیم دکھا. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, سن لو صراط مستقیم کیا ہے. اور صراط مستقیم ہوتی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہو. تو انعام یافتگان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. اگر کوئی انعام یافتہ ہو جائے یا تم ہو جاؤ تو یہ اللہ کا راستہ ہے, قرب ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کسی انعام یافتہ سے مل لو, اللہ کے راستے ہو گیا. ضروری بات ہے, اپنی بات ہم نہیں کر رہے, ہم یہ بات کہہ رہے ایسا کیا کرو. جہاں کوئی گنبد خانقاہ اچھی نظر آ جائے, ادب سے گئے اسلام دعا دو, عقیدت کی باتیں کرو, اسلام دعا کر کے آ جائے. فاتحہ جسے کہتے ہیں دل سے. یہ اللہ کی راہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے جو ہے دنیا میں قائم کر رکھے ہیں. ایک تو کائنات کی تخلیق, کائنات کے مناظر, کبھی اور بیوٹیفل دونوں قسم کے, لطیف بھی اور کبھی بھی, بڑے ابدناک بھی اور لطیف بھی. گلاب کی پتی سے لے کر بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ تک, یہ دونوں جلوے اس کے اپنے. آپ ان باتوں کو غور سے دیکھتے جاؤ کہ کیا کیا اس کے پاس ہے, کیا کیا واقعات ہے. ذرے سے لے کے آفتاب تک سارا کچھ دیکھتے جاؤ. یہ دیکھو, انسانوں کو دیکھو, بستیاں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا سیرو فی الارض, دنیا میں سیر کرو, تلاش کرو دنیا کو. خالی آپ نے کسی مقصد کے لیے ڈگری لینے کے نا, سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھوٹوں کی کیا عاقبت ہو یہ دیکھو. کتنے کتنے لوگ آئے جھوٹے جھوٹے بستیاں بسا کے غائب ہو گئے, پتہ نہیں چلے غائب کدھر. کہتے یہاں بادشاہ سلامت ہے, وہ بادشاہ سلامت ذل سبحانی جہانی, پانی کے پانی, نام نشان کو. تو یہ مطلب ہے, اس بات پہ غور کرو. اگر یہ بات سمجھ آئے گی سمجھ آ جائے گا. تم قلعے میں جاتے ہو, شاہی قلعے میں دیکھتے ہو, کہتے آپ بادشاہ سلامت ہے, وہ مجھے لگا کے آ گئے, نہ پتہ چلا کتنے لوگ جہاں پر مر گئے, کتنے لوگ دفن ہو گئے. کون لوگ تھے جہاں زندگی بات کرتے تھے, کون لوگ ہیں جو چلے گئے غائب ہو گئے, نام نشان کو نہیں. پھر نشان کس کا ہے؟ نشان اسی کا ہے جو اللہ کا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ کی پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے. اچھا, تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو. سوال کا جواب کیا ہوا کہ اگر رات کو جاگ نہیں آتی تو اتنے کام کرنے ہیں, ہم نے 2-4 جو میں نے بتایا. اچھا, یہ کام کرنے کے بعد جاگ آ جائے کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو پھر آنکھ بند نہیں ہوگی, اور اگر بند ہوگی تو کھلے گی نہیں. بتائیے کہ دنیا میں ذرا دیکھو, آنکھیں کھول کے دیکھو, خود بخود جاگ ہو جائے گی. کہیں محبت ہوگی تو کہتے ہیں نیند نہیں آتی, اور نہ لگی آنکھ, جب سے آنکھ لگی. ایک اور مجھے شعر کہا تو سیکھا کہا کیا نام اس کا, اچھا نام ہے کہ چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند. نیند آپ سو جاتی ہے, آپ جب سے مطلب کیا ہے اس کے ساتھ الگ بتایا, نیند سو گئی اور ہم مطلب بیدار رہ گئے, نیند نہیں آتی. نیند کدھر سے آ گئی؟ نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے, نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے. شعر سے کہا ہے میں نے بتایا, نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجرے یار میں. لفظ کیا ہے, ایسا فرق ہوتا ہے استاد کا. اچھا, مجھے اصلاح کیا ہے یہ آتے جانی ہے تو اچھا یاد کیا آپ نے, اچھی بات ہوگی نا. تو مدعا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا چاہیے واقعات کو, غور کیا کرو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.